بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عرفان القرآن کی اس نشست میں رکوع نمبر 2 آیت نمبر 21 سے اپنی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی آیت بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس سے قبل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی بہت پیاری، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ اور پھر آج جو آیت ہے، ایک 4 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ ویسے تو ساری سورت بہت خوبصورت ہے، مگر ان 4 آیات کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سورہ احزاب کی تفسیر آپ کو کروانی چاہیے۔ ایک، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا، آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اس سے آگے 2 آیات اور بہت ہی خوبصورت آ رہی ہیں جن کی تفسیر ہم سیکھیں گے، اور وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، ہر حال میں ہمیں اس کی تفسیر آنی چاہیے۔ بہت ہی پیاری آیات ہیں 2 اس کے علاوہ۔ تو آج کی آیات مقدسہ جو آج ہم نے پڑھنی ہیں، جو سیکھنی ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو اسلام ہے، یہ ایک نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور ہر مرحلے پر پیغام دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر کاربند ہونا اس وقت تک آسان نہیں جب تک ایک عملی نمونہ، ایک رول ماڈل ہمارے پاس نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے صرف قرآن پاک کو نہیں نازل فرمایا، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا، تاکہ وہ ارشادات خداوندی پر خود عمل کر کے دکھائے، اور ان پر عمل کرنے سے زندگی میں جو زیبائی اور نکھار پیدا ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ پیش کرے، تاکہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر دیکھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ تو یہ قرآن خوبصورت آیات کے ساتھ جو لکھا ہوا ہمارے پاس آیا ہے، تو وہ ماحول کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب چلتا پھرتا قرآن مدینے کی گلیوں میں یہ قرآن سنا کر لوگوں کے دلوں کو پاک کر رہا تھا، لوگوں کی دلوں کا تزکیہ کر رہا تھا، ان کی روحوں کو بیدار کر رہا تھا، ان کے کردار کو پاک کر رہا تھا۔ اور ہمیں قرآن پاک میں جتنے احکامات نازل ہوئے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے پڑھیں یا رسول اللہ؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا اس قرآن کی عملی تصویر اگر ہم نے دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی ذات، سیرت مصطفیٰ، احادیث مصطفیٰ، جو ہمیں احادیث کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول ملتے ہیں، حضور کے عمل ہمیں ملتے ہیں سیرت مصطفیٰ کی صورت میں، تو ان کو جب ہم دیکھیں گے تو اس قرآن کی تفسیر ہمیں نظر آئے گی۔ ایک قرآن یہ لکھا ہوا ہمارے پاس ہے، تو ایک قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اسے زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا، ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان گھر میں اکیلا ہے، انسان انفرادی طور پر زندگی گزار رہا ہے، انسان اجتماعی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی جس بھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، یہ قرآن اور صاحب قرآن اس کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ صاحب قرآن اپنے اسوہ سے اس کو بتا رہا ہے کہ اس قدم پر تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، تم کھاؤ، تم پیو، تم اٹھو، تم بیٹھو، تم معاملات زندگی کو نبھاؤ، تم کاروبار کرو، ہر عمل میں مصطفیٰ کی سیرت جھلکنی چاہیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے قرآن کی آیات کو سنا کر ان مکے کے ان لوگوں کو، ان کافروں کو، ان زمانہ جہلیت میں پسے ہوئے لوگوں کو جو قتل و غارت کرتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جو ماؤں کو گلیوں بازاروں میں بیچتے تھے، ان کو اس قرآن کو جب سنایا، ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی، ان کے قلوب کو ایسا روشن کیا، ایسا پاک کیا کہ انہوں نے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر حاضری دے دی، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا جو ہے انہوں نے پسند کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کا ایک باہمی تعلق ہے۔ قرآن بھی ہمارا تزکیہ کرتا ہے تو صاحب قرآن بھی ہمارے دل کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اپنے اعمال میں صبح سے شام، شام سے صبح، ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ تم چلتے پھرتے عبادت کر رہے ہوگے، ایک مخصوص عبادت ہے جو 5 وقت نماز کی صورت میں کی جاتی ہے،
مگر سیرت پر عمل کر کے تم ہر لمحہ، تم پانی پیو، تم کھانا کھاؤ، تم سو رہے ہو، تم جاگنے کس طریقے سے جاگ رہے ہو، تم واش روم کس طرح جاتے ہو، تم کھانا کس طرح کھاتے ہو، تمہارا سونے کا کیا طریقہ ہے، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا طریقہ ہے، تمہارا اگر کسی کوئی ناچاکی ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی جنگی کیفیت بن جاتی ہے تو وہاں تمہارا کیا طریقہ ہے، دشمنوں کے ساتھ تمہارا کیا طریقہ ہے. ہر آیت میں میرے محبوب کی سیرت کا دامن تھام لو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو تمہیں کچھ دیتا ہے تو اس کو پکڑ لو، اور جس سے وہ منع فرماتا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے اپنے آپ کو روک لو. اور میرا محبوب وہ ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس محبوب کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. میرا یہ محبوب وہ ہے کہ جب تم اس کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو میں تمہیں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. میرا محبوب وہ کریم محبوب ہے جس کو میں نے بھیجا ہے تمہاری اصلاح کے لیے. جب تم اس کے پاس آؤ گے اپنی جانوں پر ظلم کر کے تو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. جب تم اس کے پاس آئے تو بس میں نے پکار سن لی. جب تم نے اس کے پاس آ کر مجھے پکارا میں نے تمہاری پکار کا جواب دیا. تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. مگر یہ آیت جو بے شک عام ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری جو ہے تربیت فرماتی ہے، مگر یہ نازل کب ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ خندق کے ایام تھے، جب ہر طرف پریشانی تھی، حملہ تھا دشمنوں کا، دشمن ہر لمحہ ان مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش میں لگے تھے. تعداد بھی مسلمانوں کی کم تھی، سامان بھی کم تھا، کہیں کہیں دن فاقہ کرنا پڑتا، غدار بھی تھے، منافق بھی لوگ تھے. مدینے کی یہودیوں نے جو عین وقت پر دوستی کا بھی معاہدہ توڑ دیا. ان تمام حالات میں صحابہ کرام کے دوش بدوش کھڑا میرا محبوب جب خندق کھودنے کا موقع آتا ہے تو بھی ایک عام سپاہی کی طرح خندق کھودنے لگتا ہے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ لیڈر کیسے ہوتے ہیں، حکمران کیسے ہوتے ہیں. مٹی اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے باہر پھینک رہے ہیں، دوسرے مجاہدین کی طرف فاقہ کشی کو برداشت کرتے ہیں. اگر صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو شکم رسالت پر 2 پتھر دکھائی دیتے ہیں. مہینے بر شدید سردی میں میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ دن رات قیام فرما رہے ہیں. دشمن کے لشکر جرار کا حملہ دیکھ کے پریشان نہیں ہوئے. مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، مومن ثابت قدم رہتا ہے. مصطفیٰ نے اپنے عمل سے یہ بھی بتا دیا. بنو قریظہ کی عہد شکنی کا علم ہوا تو تب بھی جبین سعادت پر بل نہیں پڑے، کیونکہ ایمان کامل تھا، خدا پہ بھروسہ تھا. منافقین کی ہیلا سازیوں سے بالکل پریشان نہیں ہوئے. تمام حالات میں عزم و استقامت کا پہاڑ بننے والا یہ میرا محبوب ساتھ ساتھ صحابہ کی دلجوئی بھی فرما رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرما رہا ہے. اس کی سیرت کو اپنا لو تاکہ لوگ اس جنگی کیفیت میں، یہ آیت اس موقع پر نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس جنگی کیفیت میں جب صبح سے شام یہ صحابہ میرے محبوب کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے میرے محبوب کے حالات دیکھ رہے ہیں، ان مخیب خطرات میں میرے پیارے رسول کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا راست بازانہ ہے، کتنا سچا ہے، یہ کتنا اخلاص اور للہیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. یہی تمہاری زندگی کے ہر موڑ میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. اس کے نقش قدم کو ہجر راہ بنا لو، اس کی دامن شفقت کو مضبوطی سے تھام لو، یقیناً منزل تک پہنچاؤ گے. تو اسوا سے مراد کیا ہے؟ پیشوا، رہنما، امام، وہ جس سے کوئی غم زدہ اور شکستہ دل تسلی حاصل کر لے، یعنی کہ غم گسار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں. ہمیں زندگی کے ہر قدم پر ان کی رہنمائی لینی چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں اکثر اپنی طالبات کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ پروفیسر بنیں، آپ وکیل بنیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، مگر آپ کی بنیادوں میں اگر دین ہوگا اور قرآن کی تعلیم ہوگی تو اس صورت میں آپ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوں گی. آپ کبھی بھی کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلیں گی. آپ ہر قدم پر اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا درد رکھتے ہوئے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا رہی ہوں گی. اور آپ اپنے پیشے میں جب مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا رہی ہوں گی تو آپ ہر لمحہ عبادت میں گزار رہی ہوں گی. تو اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں. انگلش کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں، باقی چیزوں کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے.
ہم دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، مگر قرآن کی اس تعلیم کے لیے ہم سب غافل ہیں۔ ہم صرف ناظرہ کی حد تک محدود کر کے قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب قرآن کی تفسیر اپنے بچوں کو سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سکھائیں، تاکہ وہ جس بھی پوسٹ پر، جس بھی سٹیج پر، جس بھی مقام پر ہوں، وہاں پر ان کی زندگی میں سیرت کا ایک پہلو ان کے دل و دماغ میں ضرور ہو، اور ان کا رول ماڈل کوئی اور نہیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہو۔ تو فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے اس کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آگے فرمایا لیمن کان یرجو اللہ، اس محبوب کی زندگی ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ نہیں، بلکہ اس نیک بخت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور روز محشر دوبارہ زندہ ہونے کی امید رکھتا ہے۔ لیمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ یعنی میرے محبوب کی زندگی سے وہی استفادہ حاصل کر سکتا ہے، انہی کے دلوں کو جمال مصطفیٰ اپنی طرف کھینچ سکتا ہے جو روز قیامت پر اپنا یقین کامل رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنا ہے جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب ہم سے ہماری ساری زندگی کے سوالات پوچھے جائیں گے، ساری زندگی کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ساری زندگی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کو اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا اپنے آگے سے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی سانسیں، اپنا مال کہاں خرچ کیا، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کی روز قیامت پر اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے وہی میرے محبوب کی زندگی سے مستفید ہو سکتا ہے۔ آگے پھر